مدینہ شریف کے اندر ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کا کوئی خامند نہیں تھا، اس کے بچے نہیں تھے، اور کوئی اس کا عزیز نہیں تھا، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا۔ وہ تنہا ایک کٹیا میں رہتی تھی، تو آپ اس کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اس کے گھر میں صفائی کرتے، اس کے گھر کا پانی بھرتے، جو کچھ اس کی راکھی جاگی ہو سکتی تھی وہ آپ کرتے تھے۔ اور یہ واقعات جو ہے نا، یہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جو شرف، جو فضیلت اور جو درجہ اور جو نام کی بلندی مخلوق خدا کی خدمت میں ہے، وہ کسی اور کام میں نہیں ہے۔ انسانوں کو انسان سمجھنا اور انسانوں کے ساتھ انسانوں کے معیار پہ رویہ اختیار کرنا، یہ بہت بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ ان کے گھر جاتے اور گھر کے اندر معاملات کر کے، صفائی کر کے، جو بھی ضرورتیں ہوتی وہ پوری کر کے منہ اندھیرے واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ معاملہ کس وقت کرتے؟ رات کی تاریکی میں کرتے۔ جس وقت آپ خلیفہ بن گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کی مجلس مشاورت میں موجود تھے، وہ آپ کے نزدیک رہتے تھے، آپ کے معاملات دیکھتے، آپ کی مصروفیات دیکھتے، آپ کی ساری چیزوں کو وہ قریب سے دیکھتے رہتے، تو انہوں نے صحبت انسان پہ اثر ڈالتی ہے۔ جب سے حضور ان کے ساتھ رہنا شروع کیا نا، تو ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی کہ میں مدینے کے کچھ لوگ ایسے ڈھونڈوں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، نابینا ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، ان کے گھر جاؤں اور ان کی کوئی خدمت کیا کروں۔ صحبت انسان پہ اثر کرتی ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے باتیں بھی سنتے اور ان کے پاس بھی بیٹھتے، تو انہوں نے اس بڑھیا کا گھر ٹریس کیا، تلاش کیا، ڈھونڈا، لیکن اس گھر کو دیکھ کے حضرت عمر بن خطاب بڑے پریشان ہوئے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس بڑھیا کے گھر میں بچہ بھی کوئی نہیں، نوکر بھی کوئی نہیں، اس کی رشتہ داری بھی کوئی نہیں، کوئی اس کی خبر گیری کرنے آتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا گھر صاف ستھرا ہے، اس کا بستر بھی گندا نہیں ہے، تازہ پانی کا گھڑا اس کے پاس بھرا رہتا ہے، اور میں جس وقت بھی آتا ہوں کھانا کھانے والے برتن اس کے پاس پڑے ہوتے ہیں، یہ کھانا بھی کھاتی ہے، اور اس کو پکا کے دینے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ اس گھر کی نگرانی کرنے لگے، لیکن دن میں نہ کسی کو نکلتا دیکھتے، نہ کسی کو آتا دیکھتے، نہ جاتا دیکھتے۔ عجیب کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے پوری رات پہرے میں گزاری، پوری رات۔ جس وقت پچھلی رات کا وقت ہوا، جس وقت اللہ کے نیک بندے اٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جب یہ وقت ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اس بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہے، اور اندر جھاڑو چلنے کی آواز بھی آئی ہے، اور اس کے جو معاملات تھے وہ ہوتے محسوس ہوئے، آوازیں آئیں ان کو۔ حضرت عمر بن خطاب ٹک ٹکی لگا کے دیکھنے لگے کہ کون شخص ہے جو آیا ہے اور کون شخص ہے جو رخصت ہوتا ہے۔ دیکھتے رہے، جب معاملات ختم ہوئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو اس خاتون کے گھر سے نکل کے جا رہے ہیں، اب جس وقت ملاقات ہوئی تو عرض کرتے ہیں امیر المومنین، وہ جو خاتون ہے، بڑھیا ہے، آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ کے دن کے اتنے معاملات ہیں اور رات کے اتنے معاملات ہیں، تو کیا آپ یہ خدمت میرے حوالے نہیں کر دیتے کہ یہ کام میں کرتا رہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، خلافت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان پہلے کاموں کو چھوڑ دے۔ جو پہلے خدمت کے کام اللہ نے اس کے سپرد کیے ہیں، امارت، امیر ہونا، خلیفہ بننا، یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ انسان پہلی خدمت کو چھوڑ دے۔ شاید اللہ نے مجھے یہ شرف ہی اس لیے بخشا ہو کہ میں مسلمانوں کی خدمت کرتا ہوں، تو اس نے مجھے مسلمانوں کا حاکم بنا دیا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا حضرت عمر بن خطاب کو روادار نہ بنایا کہ تم یہ کرتے رہو، فرمایا یہ جب تک میں زندہ ہوں میں خود ہی کروں گا۔ یہ آپ کی معاشرتی زندگی کا انتہائی خوبصورت ترین پہلو ہے۔ انسان کو تھوڑی سی عزت مل جائے تو اس کی کانٹ چھانٹ، اس کے نخرے، اس کا تکبر، اس کی تام جھام وہ لوگوں سے برداشت ہی نہیں ہوتی، اور لوگ اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ سلام لیتے ہوئے بھی ڈرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی آپ کو ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میرے حضور کے اندر بھی بے انتہا عاجزی تھی، اللہ کی ذات نے شرف عطا فرمایا تھا، خوبصورت سراپا تھا حضور کا، اور خوبصورت حضور کے نین نقش تھے، انتہائی خوبصورت جسم تھا، جو شخص بھی دیکھتا تھا مرعوب ہو جاتا۔ مدینہ کی ایک عورت حضور کو ملنے کے لیے آئی کسی کام سے، جیسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا حضور کے ارد گرد اصحاب کا ایک جم گھٹا لگا ہوا ہے، اور ایسے ایسے اصحاب کہ جن کو میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو عام بندے نہ سمجھنا، میرے صحابہ اس طرح ہیں، علم کے اندر، معرفت کے اندر، تربیت کے اندر، سالاری کے اندر، جانشاری کے اندر
ہر بندہ اس کا درجہ حضور نے فرمایا یہ ہے کہ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے لوگوں گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ تو وہ اصحاب حضور کے گرد بیٹھے تھے اور درمیان میں وہ ہستی بیٹھی تھی کہ جس کی صحبت سے صحابہ کو یہ رتبہ ملا تھا کہ وہ اندھیری رات میں چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہو گئے تھے۔ اس خاتون نے جیسے حضور کو دیکھا نا تو اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، حضور کو دیکھتی بھی ہے اور کانپتی بھی ہے کہ میں ان سے بات کروں گی تو کیسے بات کروں گی، میں ان سے کلام کروں گی تو کیسے کلام کروں گی، یہ اتنی عزت والے انسان۔ حضور پہچان گئے تو میرے محبوب نے بڑی محبت سے اس عورت کو بلایا اور کہا اے خاتون، مجھ سے ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جو رات کی روٹی پانی میں بھگوتی تھی اور صبح انہی ٹکڑوں پہ گزارا کر لیتی۔ اپنی والدہ کی حضور نے سادگی اور عاجزی کا ذکر بھی کر دیا، اور وہ جو خاتون تھی اس خاتون کی جھجک کو بھی دور کر دیا کہ تجھے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی مجھ سے بات کرنی ہو، کلام کرنا ہو تو بلا جھجک آ جایا کرو۔